چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل او يعل يشذ او يعل او يشذ او يعل، مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور فاعلی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اولها الصحیح یعنی سب سے پہلی جو بات ہے حدیث کو قبول کرنے میں اور حدیث کو رد کرنے میں، کسی حدیث کو قبول کرنے کا اصول کیا ہے یا اس کی ٹرم کیا ہے، اور اسی طرح کسی حدیث کو رد کرنے میں اس کا اصول اور ٹرم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے صحیح۔ جیسے محدثین کرام ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب وہ علم الحدیث کو متعارف کراتے ہیں تو سب سے پہلے صحیح کے بارے میں تعارف ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہوتی ہے۔ فاولها الصحیح، اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو حدیث کو قبول کرنے رد کرنے کی جو اقسام ہیں وہ تو بہت سی ہیں، اور اس میں جو حدیث قبول کی جاتی ہے اس میں دو ہیں ٹرمز اور استعمال ہوا ان کا، ایک کا نام ہے صحیح اور دوسری کا نام حسن، ٹھیک ہے، حسن۔ اور جن حدیثوں کو رد کیا جاتا ہے محدثین پسند نہیں کرتے، اس کو ضعیف نام دے دیتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو جو صحیح ہے اس کی بھی آگے کچھ قسمیں لوگ بتاتے ہیں، علماء لکھتے ہیں صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، اور اس طرح حسن جو ہے اس کی بھی آگے قسمیں بتاتے ہیں، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو یہ ایسی حدیث جو ہیں یہ قبول کر لیتے ہیں، مگر ان کو قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ صحیح کے لیے 5 شرطوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی جو حدیث صحیح ہوگی اس میں ان 5 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، ورنہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو کوئی بتا سکتا ہے وہ 5 شرطیں کیا ہیں؟ سند متصل ہو، شاذ نہ ہو، اس میں علت نہ ہو، اور راوی عادل ہو اور اس کا حافظہ مضبوط ہو۔ راوی عادل ہو اور ضبط مضبوط ہو، اس کا ضبط ہو، ضابط ہو، ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں۔ یہ 5 شرطیں کوئی معمولی شرطیں نہیں ہیں۔ کل میں نے یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس مسلم علماء نے جو یہی علم حدیث کو جو انٹروڈیوس کرایا ہے، تو اصل میں انہوں نے ایک ریسرچ کی میتھڈالوجی بتا دی ہے کہ صحیح ریسرچ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اصول اور ضابطے کیا ہونے چاہیے۔ ان اصولوں اور ضابطوں میں پہلی بات یہی ہے کہ متصل اسناد ہو، جس کی سند متصل ہو، کنیکٹڈ ہو، ڈسکنیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے۔ مطلب ہے کہ آپ روایت کر رہے ہیں ان سے، یا آپ کے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یا آپ سے زیادہ بڑے عالم ہیں، تو آپ کم از کم ان کو ملے ہوں، آپ ان کو مل کے ان سے آپ نے حدیث سنی ہو۔ ایک تو یہ شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ چلیں اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ آپ معاصر ہوں، یعنی ہم عصر ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہم عصر بھی نہیں ہیں، اور پھر آپ ان سے روایت کر رہے ہوں۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اس کو کون تسلیم کرتا ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، یا آپ نے ان کو دیکھا ہے، یا آپ نے ان سے سنا ہے؟ دیکھنا، ایک بزرگ ہیں محمد شاہ، مثال کے طور پر ہم سے پہلے کتنے علماء گزر چکے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری ہیں ایک مثال کے طور پر۔ تو ثناء اللہ امرتسری میں نام لوں تو میں کہوں جناب شیخ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ فرمایا، مگر سوال ہے یہاں یہ ہوگا کہ کیا تم اس کے معاصر ہو؟ شک ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے میں ملا ہوں کہیں، تو وہاں سوال ہوتا ہے کیا کبھی ملے ہو تم؟ کیا ان کی معاصرت تمہیں نصیب ہے، یعنی وہ زندہ تھے یا فوت ہونے سے پہلے تم پیدا ہو چکے تھے یا نہیں؟ کیا فوت ہونے کے بعد کبھی ان کو ملے ہو؟
نہ ان کی حیات میں پیدا ہونے کے بعد کبھی ان کو ملے ہو. یہ ایک سوال ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور ہونے چاہیے، ورنہ دنیا نے اپنے اپنے ٹائٹل رکھے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بس اس قسم کا بندہ ہے اور اس کو ہم نے یہ ٹائٹل دینا، یہ نہیں دینا. مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، اویس قرنی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے نا. اب اویس قرنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں حیات ہیں، مگر رہتے یمن میں ہیں. اب یمن میں رہتے ہوئے بڑے بھی ہیں، مگر نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عمر سے فرمایا، عمر موقع ملے تو اویس قرنی کو مل کے اپنے لیے دعا کروا لینا، بس. لیکن اویس قرنی خود نبی علیہ السلام کو نہیں ملے، حیات ہیں، ملے نہیں ہیں، اور آپ سے کچھ سنا بھی نہیں. تو اس نہ ملنے سے اور نہ سننے سے، معاصر ہونے کے باوجود، کیا علماء نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے؟ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ ملاقات ہی نہیں ہوئی. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، وہ اپنے ہی علاقے میں تھے، مسلمان ہوئے اور بڑا ارادہ کرتے رہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملوں گا. تو بس آج کل کرتے، بہرحال جب ان کو موقع ملا وہ چل پڑے. جس وقت وہ مدینہ میں پہنچے، داخل ہوئے، تو لوگوں نے کہا جناب اللہ کے رسول آج صبح ہی فوت ہو گئے ہیں. تو وہ مسجد نبوی میں آئے، صحابہ سے ملے ہیں، سب سینئر صحابہ سے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعش مبارک جو اپنی چارپائی پہ بچھی ہوئی ہے، بڑی پڑی ہوئی ہے، وہاں سے گزرتے بھی ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. تو کیا ان کا دیکھنا ان کو صحابی بنا گیا؟ نہیں بنا گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی حیات میں آپ کو انسان زندہ ہو دوسرا، تب اس کو ملے، اس سے بات کرے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ملے. تو اس کو کہتے ہیں معاشرت، اور معاشرت کے ساتھ ملاقات. یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس سے وہ درجہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اب اس وجہ سے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی. تو اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ جو اس وقت بڑی بڑی شخصیات، نام ہے ان کا، دین کا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، بزرگ ہیں، عین جوانی میں اگر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے ہم انہیں جا کے مل لیں اور مل کے ان سے کچھ علمی استفادہ کر لیں، یا کوئی ایک آدھ بات ہی سن لیں اور اس کو پلے باندھ لیں اور آگے روایت کریں، تو یہ ایک بہت بڑا مقام مل جاتا ہے بندے کو. تو اس بارے میں بہرحال علماء کی بڑی حرص ہوتی تھی. حرص یہ ہوتی تھی کہ ہم نہ جو ایسے بزرگ علماء ہیں ان سے ملیں اور ان سے مل کے ان سے ایک آدھ حدیث سن لیں، تاکہ ہمارا ایک تعلق ان سے ہو جائے اور اس تعلق سے ان کی سینیارٹی ہے، ہم بھی سینئر بن جائیں گے اور نبی علیہ السلام کے اور قریب بن جائیں گے. جیسے اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 93 میں، اور 179 میں وہ فوت ہوئے ہیں. 93 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 82 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. لیکن مقام دیکھیں، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے شیخ سے جن کا نام ہے امام نافع، اور امام نافع وہ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور امام مالک کے درمیان صرف 2 بندے موجود ہیں، 2 نسلیں ہیں صرف. آپ سوچ سکتے ہیں آج تو ماشاءاللہ کسی گھر میں چلے جائیں، بڑا کنبہ ہو، کہتے ہیں جی 5 نسلیں یہاں بیٹھی ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ تو 5 نسلیں، یا لیکن یہ نسلیں ایسی ہیں کہ ایک بندہ مالک جو 93 میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے شیخ ہیں امام نافع، وہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے،
اور عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں نبی علیہ السلام کے۔ تو اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے علماء بڑی کوشش کیا کرتے تھے، بہت کوشش کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک استاد ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب آخری وقت آیا تو شاگرد جو ان کے گرد کھڑے تھے تو انہوں کسی نے سوال کیا ماذا تشتہی، اس وقت آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بیت خال و اسناد عال، اور دو چیزوں کی خواہش ہے کہ میرا گھر ہو، کتابیں ہوں اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ اور دوسری بات جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بڑا شیخ موجود ہے جس کے پاس سند عالی ہے، یعنی شارٹ ہے، وہ اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم افراد ہیں، تو میں اس کو جا کے ملوں اور اس سے ایک آدھ روایت سن لوں تاکہ میرا اس سے ایک تعلق قائم ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے تھے خواہش تھی، اچھی چیز تھی، بڑی اچھی چیز تھی۔ آج کے دور میں بھی لوگ اجازت حدیث لینے کے لیے بڑے بڑے شیوخ کا علم رکھتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اجازت ہے، آپ مجھے پلیز کوئی کتاب پڑھا دیں اور مجھے اجازت حدیث دے دیں، تاکہ میرا تعلق بھی اس صف کے بڑے بڑے علماء میں اس طرح شامل ہو جائے کہ میں ان کے قریب ترین ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ تو یہ شوق ہوتا تھا، آج بھی الحمدللہ موجود ہے، لیکن ہم ذرا پاکستانیوں میں کم ہے، ہر شہر میں کم ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو خیر، تو پہلی جو حدیث کی قسم وہ جس سے حدیث قبول کی جاتی ہے اس میں پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو صحیح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہوا متصل اسناد ہو، جس کی سند متصل ہو۔ متصل کے بارے میں تو خیر بتا چکا ہوں۔ آگے ہے ولم یشذ او یعل او یشذ او یعل، اور نہ ہی اس میں شذوذ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی علت ہو۔ اب یہ دو ٹرم ہے شذوذ اور علت کی۔ شذوذ کہتے ہیں یونیکنیس کو، وہ یوں ہے کہ مثلا یہ 5، 10 یا 8 علماء ہیں معاصر ہیں، ان میں 7 علماء ایک حدیث بیان کرتے ہوئے متفق ہیں اس کی ٹیکسٹ کے بارے میں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹیکسٹ بھی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان میں ایک جو ہے نا وہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کی روایت کرتے ہیں، ٹیکسٹ وہی ہے لیکن اس میں لفظوں کو یا تو بڑھا دیا یا گھٹا دیا ہے، یا پھر یہ ہوا ہے کہ کچھ یعنی معاملہ ایسا ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں یس اور یہ کہتے ہیں نو۔ تو یہ جو اب ایک بندہ 7 کے مقابلے میں یا 4 کے مقابلے میں اپنے سے بڑے نمبر کے مقابلے میں نو کہہ رہا ہے، تو اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کس کی مانی جائے، ٹھیک ہے نا، کس کی مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے، کیونکہ یہ بھی عالم ہے اور یہ 7 بھی علماء ہیں، مگر 7 کہہ رہے ہیں یس اور یہ کہہ رہے ہیں نو۔ 7 نے مثال کے طور پر جو دعا تھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، 7 نے یہ روایت بیان کی۔ ایک جو ہے وہ یہ کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة، یہ لفظ ایڈ ہو گئے۔ اب جب یہ جو الفاظ ہیں اس طرح زائد ہو جاتے ہیں تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھئی اتھینٹک یہ بھی ہے یہ بھی ہے، کس کی مانے اور کس کی نہ مانے؟ تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھئی، جو بڑی تعداد ہے اس کے معاصرین بھی ہیں اور اس جیسے اسکالرز بھی ہیں اور بڑی تعداد ہے ان کی، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانیں، اس لیے کہ یہ حدیث محفوظ ہے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے کہ 2 4 سکھا علماء جو ہیں وہ اکٹھے اگر ہو گئے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے یس اور دوسرے کہہ رہے ہیں نو، تو کس کی مانیں؟ جو زیادہ ہیں ان کی مان لیں اور جو کم ہے اس کی نہ مانیں۔
تو یہ ایک طریقہ ہے ڈیموکریسی کا جو محدثین کرام میں شروع سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیموکریسی کو آج کی ڈیموکریسی نہ سمجھیے گا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے. تو اس میں شذوذ یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے، یا ان کا جو انداز ہے یا اپروچ ہے اس کو چھوڑ کے اس کی اپنی اپروچ جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں بھول ہو گئی ہے. کیونکہ یہ 3 4 7 اکٹھے اگر ایک ہی شے کو روایت کرتے ہیں تو ان سے بھول نہیں ہو سکتی. یہ ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، مگر جس کی اصلاح کرنی چاہیے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اس لیے اس کی روایت کو کہہ دیا جاتا ہے یہ شذوذ ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ولم یشذ، اس میں کسی قسم کا شذوذ نہ ہو. یعنی اکیلا آدمی کچھ کہے اور اس سے زیادہ کہہ رہے ہوں کچھ اور بات، تو یہ تو پھر اختلاف ہو جائے گا نا. تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ کس کی مانے یا کس کی نہ مانے، یہ سوال کھڑا کر کے جمہوریت کی طرف آ جائے کہ بھئی جو زیادہ تعداد جن کی ہوگی اور وہ بھی اسی کیلیبر کے علماء ہیں اتھینٹسٹی میں، تو ہم کیوں نہ اس کی مانیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ شذوذ ختم ہو جائے گا. اور جن 7 نے یا 5 نے ایک حدیث پر اتفاق کر لیا، انہوں نے اس حدیث کو محفوظ کر دیا ہے، اس کی زیادہ حفاظت کی ہے، اس کو زیادہ یاد رکھا ہے. 5 کا حافظہ متفق ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک کا حافظہ 5 سے متفق نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ پہلی بات ہے. تو شذوذ نہ ہو. اس شذوذ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بالفرض یہ آپ لوگ کہتے ہیں یس اور یہ کہتے ہیں نو، مگر ہیں ان کا اپنا نو اس حدیث کے بارے میں ہوگا. ہر حدیث پہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. ان کی ثقاہت، ان کی اتھینٹسٹی باقی رہے گی. یہ اگر کوئی اور روایت بیان کرتے ہیں نا تو وہاں ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، تو پھر ان کو ہم ترجیح دیں گے. مراد یہ ہے کہ معمولی سی اگر کوئی بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو علوم الحدیث جو ہے نا ایسے اسکالر کو گراتا نہیں ہے کہ نہیں جی بس تم اب گئے، تمہارا کام ہی نہیں ہے اس میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے صرف اسی حدیث میں جس میں 7 نے اپنے حافظے سے، اپنے ضبط سے، اپنی میموری سے اس حدیث کو یاد کیا اور سب کے الفاظ متفق ہیں، اور ایک نے کہہ دیا نو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیں. نہ، صرف اسی میں ہی، اس مقابلے میں ان کو کہیں گے کہ شاذ ہے. لیکن اگر یہ الگ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، یا مقابل ہے تو وہ ان سے لیول میں کم تر ہے، تو ہم ان کو مانیں گے، کم تر کو چھوڑ دیں گے. سمجھ آ گئی نا. تو یہ بھی ریسپیکٹ جو ہے نا الحمدللہ دین نے ایسے اسکالرز کو پھینکا نہیں ہے، بلکہ ان کو بڑی ریسپیکٹ دی ہے. ایک دیکھیں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے. اس غلطی اور بھول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک بندے کو اٹھائیں اور پٹھا کے رکھ دیں. نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے بس اسی پر محدود کر کے اس کو کہا جائے یہاں وہ شاذ ہیں، اور جہاں نہیں ہے وہاں کہا جائے سر آنکھوں پر جی ان کی بات یہ اتھینٹک ہے، مانتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. علت کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں آپ سمجھیں ہڈن ڈیفیکٹ کو. ایک چھپی ہوئی گہری مخفی سا عیب یا غلطی جو اس روایت میں نظر آتی ہے. اور یہ مخفی سا گہرا سا عیب جو ہے نا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو جان سکے. اس کے لیے بس یہی سمجھ لیں کہ 3 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ احادیث دماغ میں ہوں، تب جا کے اس علت کا پتہ چلتا ہے کہ ہڈن ڈیفیکٹ کہاں ہے. اس لیے آپ تاریخ پڑھیں تو اس تاریخ میں ہمیں علم العلل جو ہے، علم العلل، اس میں گنے چنے کچھ علماء ملتے ہیں پوری تاریخ اسلامی میں، جن کو ہم انگریزی یا انگلی پہ گن سکتے ہیں. ان میں ٹاپ پہ مثلا ابن ابی حاتم الرازی ہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، علی بن مدینی ہیں، یہ چند ایک ہیں۔ اب انہیں علتوں کو اگر کوئی نہ جانتا ہو اور حدیث کو بس پڑھ کے کہے یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، تو یہ بڑی بھول ہے اس عالم کی یا اس بندے کی جو مخفی ہڈن ڈیفیکٹ کو نہیں جان سکا اور حدیث کے بارے میں اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا، اس کے نتائج بڑے آگے بڑے عجیب سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہے جی ٹھیک ہے حدیث، تو اس نے تو کہہ دیا، اب فقیہ نے کیا کرنا ہے، اس حدیث کو لے کے اس سے مسائل ڈیڈیوس کرنے ہیں۔ فقیہ کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ تو ڈیڈیوس کرنا جانتا ہے نا کہ میں نے ایک روایت یا ایک سند یا ایک ٹیکسٹ جو ہے، اس ٹیکسٹ سے کیا کیا مسائل نکالنے ہیں، ڈیڈیوس کرنے ہیں۔ تو وہ ڈیڈیوس کرنے کے لیے وہ صرف ٹیکسٹ کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو جب وہ ایسی حدیث کو کہہ دے کہ صحیح ہے، یعنی اس سے تو یہ مسئلہ نکلتا ہے، اب جب وہ مسئلہ نکالے گا تو وہ مسئلہ کہیں گے تو حدیث کے خلاف، دوسرے تو کہنا یہ تو حدیث کے خلاف ہے، یہ تو حدیث میں تو یوں ہے اور آپ یہ مسئلہ یوں بیان کر رہے ہیں۔ ان کو باور بھی کرایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اس پہ ساری ڈیٹیل بھی ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ماننے والے مان لیتے ہیں، لیکن جو نہ مانیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی۔ لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسی روایات جو ہیں جب سامنے آتی ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں ہڈن ڈیفیکٹ کیا ہے، مخفی سبب جو انتہائی گہرا ہے، عیب ہے، پتہ نہیں چل پا رہا، وہ ہے کیا۔ تو اس کو جانتا وہی شخص ہے جس کے پاس الحمدللہ دماغ میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہو۔ وہ جب چینز آتی ہیں نا، ادھر سے بھی ایک ٹیکسٹ ہے، اس کی 100 چینز ہیں، تو ان 100 چینز کے اندر وہ معلوم کر لیتا ہے بھائی یہاں بھول ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح ہوئی ہے، مثلا 2 بھائی ہیں، عبداللہ ابن دینار اور عمر بن دینار، 2 بھائی ہیں، تابعی ہیں۔ تو یہ بھائی جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے جہاں جہاں علم حاصل کیا اکٹھے بھی کیا، اور شیوخ کے پاس گئے تو اکٹھے گئے اور اس شیخ سے حدیث سنی تو دونوں اس کے شاگرد بنے۔ تو اب میں تیسرا بندہ جو ان کو بعد میں ملتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بھئی یہ دونوں بھائی ہیں، اکٹھے سفر کیا، اکٹھے ملے ہیں اور اکٹھے ہی شیخ سے سب کچھ سنا ہے، تو جو یہ روایت کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہوگا، جو یہ روایت کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں لاپرواہ ہو جاؤں گا کہ عبداللہ ابن دینار نے جو حدیث بیان کی وہ میں کیا کرتا ہوں، وہ عمر بن دینار کی بنا کے پیش کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں دونوں کے استاد تو ایک ہی ہیں، میں یوں کہہ دیتا ہوں۔ تو جب دونوں کے استاد ایک ہیں، دونوں کے ایک ہی استاد ہیں، تو اس کا نام ادھر آ جائے، ادھر نام اس کا نام ادھر آ جائے، بات تو ایک ہی ہے، کیا ہوا؟ لیکن بات ایسی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن دینار اور عمر بن دینار یہ دونوں اگر ایک استاد کے شاگرد ہیں تو کہیں امکان ہے کہ اسی استاد نے خاص بات عبداللہ کو بتائی ہو، عمر کو نہ بتائی ہو، یا عمر پانی لینے گیا ہو اور پیچھے عبداللہ ابن دینار نے نوٹ کیا کہ میرے شیخ نے یہ کہا یا یوں کیا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں۔ معمولی سی تھوڑی سی ایک بندے کی وہاں غیر حاضری اور ایک کی موجودگی اس کو علم دے سکتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ مثلا ایک بھائی گیا پانی لینے اور دوسرا جو نا وہ بیٹھا ہے، وہاں سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، بھائی کو پتہ نہیں چلا، اور بھائی نے جو ان سے سوال کیا حدیث کے بارے میں یا راوی کے بارے میں، وہ شیخ نے ان کو بتا دیا، دوسرا بھائی سن نہیں سکا۔ تو اس طرح کی کئی کیفیات جو ہے نا وہ پیدا ہوتی تھی۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے، تیسرا بندہ وہ کہتا ہے یار عبداللہ اور عمر بن دینار دونوں بھائی ہیں، ایک ہی شیخ سے سنتے ہیں، اگر میں اس کا نام یہاں رکھ لوں، اس کا نام یہاں رکھ لوں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ ساری اسانید ہیں وہ پھر
ان اسانید میں اس فرق کو محسوس کر لیتا ہے، کیونکہ ایک سند میں عبداللہ ابن دینار جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب وہ ادھر لینے گئے پانی، تو میں نے پیچھے شیخ سے یہ سوال کیا، شیخ نے یہ جواب دیا، تو فرق تو پڑ گیا نا، بات بھی کھل گئی۔ یہ ہڈن ڈیفیکٹ ہے جو کہ بہت سی روایات کو کھنگالنے کے بعد پتہ چلا۔ تو اس ڈیفیکٹ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ وہ ہڈن ڈیفیکٹ بھی کسی روایت میں نہ ہو، اگر ہوا تو وہ حدیث ویک ہوگی، ضعیف ہوگی۔ اس قدر احتیاط سے یہ بات کی ہے محدثین کرام نے کہ کسی قسم کی اس میں علت نہ ہو، مخفی چیز نہ ہو، بس یہ دھیان رکھیں، کوئی مخفی عیب نہ ہو جس کو لوگ پہچان نہ سکیں۔ اب کیا مطلب ہم نے پڑھا کہ شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو۔ پھر اب چوتھا شعر، یرویہ عدل ضابط عن مثلہ معتمد فی ضبطہ و نقلہ۔ اب یہ ہے کہ اس صحیح کو جو روایت کرنے والا ہو اس کی بات آ رہی ہے، راوی کی بات آ رہی ہے، نیریٹر کی بات آ رہی ہے، کیونکہ سند میں جو نام ہوتے ہیں نا، حدثنی فلان قال اخبرنی فلان، تو یہ فلان فلان جو ہے نا یہ کون ہے؟ راوی ہیں، جن کے سند میں نام آ گئے نا وہ راوی ہیں۔ تو یہ راوی جو ہیں ان کی کوالٹیز کچھ چاہیے ہمیں۔ ان میں پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ عدلن، وہ عادل ہو۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو، با عمل اور با کردار ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں، کبیرہ گناہ سے بالکل ہی پرے رہتا ہو، اور چھوٹے گناہ جو ہے نا چھوٹے، ان پر بھی اصرار نہ کرتا ہو، کبھی ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ ڈٹا نہ رہے کہ نہیں یہ نہیں، میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، 5 وقت کا بندہ نمازی ہے، قرآن شریف کا حافظ ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک چیز ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ علیحدگی میں بیٹھ کے پیے گا، وہ کہے گا جس کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ اصرار ہے، ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ خود سوچے یار چلو اور کچھ نہیں، صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے مجھ سے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے، اور صحت کے بارے میں بھی یہ جسم میرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کا میں نے خیال کرنا ہے، اس کو برباد نہیں کرنا، اس کو بیمار نہیں کرنا۔ تو یہ انسان اتنا، پھر میرے بچے ہیں، بچوں کو دودھ نہیں ملتا اور میں سگریٹ پھونکتا ہوں، میں سگریٹ پھونک چھوڑ دوں اور اس کے بجائے 1 کپ بچے کے لیے اگر دودھ کا فراہم کر دوں وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ کہتا نہیں جی سگریٹ تو میری جان ہے، یہ تو میں نے چھوڑنا نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن مجید بھی دورہ بھی کر رہا ہے، تراویح بھی پڑھا رہا ہے، حافظ قرآن، کیا کیا اس کی کوالٹیز ہیں۔ اب یہ کوالٹی جو ہے نا چھوٹی سی ہے، گناہ ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اس کے لیے، یہ پھر عدالت نہیں ہے۔ یہ اس کی جو مزاج ہے، اس کا مزاج جس طرح اس کا ڈھلا ہوا ہے، ماشاءاللہ نیک ہے، نمازی ہے، حافظ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا پڑھاتا ہے، مگر سگریٹ پیتا ہے۔ اب مزاج دیکھیں نا، اس مزاج کی یہ خلاف ہے سگریٹ پینا، مگر وہ ہے، وہ کہتا نہیں جی۔ تو اس چیز کو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹی سی چیز پر بھی اصرار کرتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو یہ کام کرنا ہے، تو یہ عدالت کے خلاف یہ چیز ہے، کیونکہ دین کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو عمل ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل رہا، کمپیٹیبلٹی چاہیے کہ جس طرح بات کہیں بندہ کرتا ہے ویسے کر کے دکھائے، جیسے جو دین پڑھا ہے اس پر عمل کر کے دکھائے۔ ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ غلطیاں اللہ درگزر کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر سکوں، چھوڑو یار، ٹھیک ہے اس میں غلطی ہے معاف کر دو، میں چھوڑ دوں، میں اس کے پیچھے نہ پڑھوں۔ لیکن اس کے پیچھے پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے ہمارا تو کچھ نہیں، مگر اللہ کے ہاں تو اس کی ایک چیز ہے نا،
اللہ نے تو انصاف کرنا ہے، عدل اس کو کہتے ہیں۔ عادل ہو، وہ اپنے علم کے مطابق جب عمل کرے گا تو اپنے علم کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انصاف نظر آنا چاہیے۔ اب میں مثال کے طور پر خارجیوں کو آپ جانتے ہیں، خارجی ایک ذہن ایسا تھا کہ جو بڑا متشدد تھا، اور یہ تشدد ان کے اندر اس طرح آیا ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر سیدنا وہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، ان کا اصول تھا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مخلد فی النار ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا، اللہ اس کو کبھی باہر نہیں نکالے گا۔ اور اس بنیاد پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، کس پر؟ سیدنا علی پر، سیدنا امیر معاویہ پر، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، کہ ان کو کہا گیا کہ قرآن مجید جو ہے ہمارے درمیان منصف ہے، تو بجائے اس کے کہ سارے مانتے، انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوئے، لہٰذا یہ کافر ہے، یہ انہوں نے لفظ کہہ دیے۔ اب کفر کا فتویٰ جب دیا تو پھر ساتھ یہ بھی تشدد کر لیا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اب وہ واجب القتل ان کو سمجھ کے اپنے 3 بندے انہوں نے تیار کیے، اور ان تینوں کو کہا کہ فجر کی نماز ان کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے، اور جب یہ نماز کے لیے آگے آئیں تو پیچھے سے اٹیک کر دینا۔ تو ایک حضرت علی کے پاس چلا گیا، دوسرا مصر چلا گیا عمرو بن عاص کے پاس، اور تیسرا دمشق چلا گیا۔ تو جب وہاں گئے تو اب ظاہر ہے وہاں پروٹوکول تو زیادہ وہ کوائری نہیں ہوتی تھی کہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے، انٹیلیجنس بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ بندوں کو ذرا تلاش کرے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا کس ارادے سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے اجنبی ہے، آیا ہے، کوئی ضرورت ہوگی، امیر المومنین ہے یا ہمارا شہر کا گورنر ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش کرنا چاہتا ہوگا تو اس میں ہم رکاوٹ کیوں بنے، پوچھ لے۔ اور پھر آئے مسجد میں آ کے نماز پڑھے، اور نماز بھی اگلی صف میں پڑھے، اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ تو ہوا یہ کہ تینوں بندے گئے اپنے اپنے خیال کے ارادے لے کے، وہاں جب پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عبد الرحمن بن ملجم وہ خارجی کھڑا تھا۔ جو ہی وہ آگے بڑھے انہوں نے نماز شروع کی، اس نے پیچھے سے اٹیک کر دیا، 3-4 ایسے وار کیے جس سے جسم کے پیٹ جو ہے یا کمر کے جو سوراخ تھے وہ بڑھ گئے، کئی چیزیں اندر سے کٹ گئیں۔ تو ادھر سیدنا علی پر اٹیک ہوا، ادھر عمرو بن عاص کے پاس جب گیا بندہ، تو عمرو بن عاص اس وقت کسی ضروری کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ آ نہیں سکے، انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، ان کا نام خارجہ تھا۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے سمجھا کہ یہ عمرو بن عاص ہیں، اس نے پیچھے سے ان پر اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے عمر کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، عمر نہیں ہے، یہ عمرو بن عاص نہیں ہے، یہ خارجہ ہیں۔ وہ کہتا ہے اردت عمرا واراد اللہ خارجہ، میں نے عمر قتل کرنا چاہا تھا مگر اللہ نے چاہا کہ میرے ہاتھ سے خارجہ قتل ہو۔ وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو ان پر بھی اٹیک نہیں ہو سکا۔ سیدنا علی پر ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور خارجہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، پہلے کفر کا فتویٰ لگایا، پھر کافر کو واجب القتل قرار دیا، اور کفر کا ایسے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے کافر بھی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا، مخلد فی النار ہوگا۔ تو اس طرح کے یہ خارجیوں کے جو اصول تھے، ان اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا کہ جو انصاف تھا دین کے ساتھ اس میں غلو سا پیدا کر دیا۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، یا اہل الکتاب تو کہا ہے ان کو، مگر ہم بھی اہل کتاب ہیں بھائی،
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اگر ان کو کہہ رہا ہے تو انڈائریکٹ وے میں ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور غلو یہی ہوتا ہے کہ انتہائی اسٹرکٹ ہو جائے انسان، متشدد ہو جائے، اور ایکشن لے تو ایسا ایکشن لے کہ دوسرے کی جان چلی جائے۔ یار اس کو کس نے کہا ہے؟ ہمارے دین نے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی معاف کرنے کے راستے بتائے ہیں۔ 100 بندوں کا قاتل بھی اللہ کی رحمت سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سیدنا عمرو بن عاص ہیں، دوسرے بڑے بڑے، خالد بن ولید ہیں، یہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کی بیعت کرنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہاتھ یوں رکھ کے پھر کھینچ لیا عمرو بن عاص نے۔ کیا ہوا عمر؟ ان کا اللہ کے رسول، میں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، سازشیں کیں، پلان کیے، آپ کے بندوں کو قتل کیا، یہ کیا وہ کیا، انہوں نے تو پوری فہرست رکھ دی، میں بیعت کر رہا ہوں، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تدری یا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اسلام قبول کرتے ہی پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور بندہ جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ تو عمر، تم ہجرت کر کے مکہ سے یہاں آئے ہو، تم توبہ بھی کر رہے ہو اور تم اسلام بھی قبول کر رہے ہو، تمہارے گناہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد۔ تو دین تو ہمارا یہ ہے، ہم اتنے سخت کیوں؟ یہ عدل کے خلاف ہے، اس طرح کی بات کرنا یا اس طرح کی روایت کرنا یہ عدل کے خلاف ہے۔ بعض اوقات عدل کے خلاف یہ بھی ہو جاتی ہے کہ میرا ایک اپنا مسلک ہے، ایک ذہن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو تقویت کے لیے میں ایسی حدیث پیش کر دوں جو میرے مسلک کی تائید کر دے، اور اس کو جب میں پیش کرتا ہوں تو اس میں تھوڑی بہت کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہوں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، یا کم از کم میرا نقطہ نظر ان کے سامنے یوں واضح ہو جائے کہ میں تو حدیث کو استدلال کر رہا ہوں، حدیث سے استدلال لے رہا ہوں۔ اب بہت سے بدعتی لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا ایک شعار ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جب بھی کوئی اپنی بدعت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں اور حدیث رسول بھی پڑھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیے جی ہم جو کر رہے ہیں کون سا غلط ہے، یہ تو حدیث میں، یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں عام بندہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے۔ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو عدل ہے، انصاف ہے، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگ چاہے کتنے جبے قبے پہنے ہوئے ہوں، کتنے قد کاٹ کے مالک ہوں، کتنے ان کے گرد مرید ہوں، کتنے ان کے خوبصورت چہرے ہوں، لیکن یہ خرافات اگر پائی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ عادل انسان نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پرے کرنا۔ محدثین کرام نے صرف اتنی بات کی کہ حدیث کی روایت میں اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو ہم ان کو عادل نہیں کہیں گے۔ روایت کی انصاف یہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پہ خود عمل بھی کرتا ہو، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، نہ کہ حدیث کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں، اس وجہ سے یرویہ عدل، کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا کون ہو؟ عادل ہو، ٹھیک ہے نا؟ عدل کا مطلب عادل ہو، انصاف پسند ہو۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ ہے انصاف کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے بس۔ تو یرویہ عدل، اس کو روایت کرتے ہوں عادل لوگ۔ تو پہلی بات یہ کہ سب عادل ہوں، یعنی جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب عادل ہوں، ایک ایک عادل ہو۔ میں ہوں عادل ہوں، شیخ میرا وہ بھی عادل ہو، اس کا شیخ بھی عادل ہو، اس کا شیخ بھی، حتیٰ کہ صحابی تک جائیں اور صحابہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ تو ہے راویوں کے بارے میں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں،
عدالت جو ہے یہ ہم امت کے ان افراد کے بارے میں ضرور تلاش کریں گے جو صحابہ کرام کے بعد کے لوگ ہیں. صحابہ کرام کے بعد کے لوگ، صحابہ کی عدالت پر سوال نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عادل قرار دے دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ کتنی باتیں ہیں. السابقون 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 الاولون من المہاجرین والانصار اولئک هم الصادقون. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے صحابہ کرام کی، جن کو اس تعریف کی وجہ یہ ہے کہ وہ عادل تھے. انہوں نے دین کو جس طرح لیا، الحمدللہ وہ سب سے آگے تھے عمل کرنے والے. دوسرے پیچھے رہ جاتے تھے لیکن یہ آگے تھے. تو ان کی عدالت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ایک کوشچن نہیں ہوگا کہ بھئی ان پر بھی ہم تنقید کریں، کیا ان کو بھی دیکھیں، کیا ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ نہیں. نہیں بھئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. بس ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آخر وہ بھی تو انسان تھے نا، تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، اگر ان کو بیان کر دیا ہے تو کیا حرج ہے. لیکن بیان کریں تو اس کا حرج کیا ہوگا. آپ سوچیں، اگر غلطیاں ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا. صحابہ کرام کی ذات جو ہے نا وہ تنقید کی زد میں آ جائے گی، اور جب وہ زد میں آئے گی تو سوال پہلے ہی کھڑا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں. پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک، یہ وہ ساری ان کی جو تعریف کی ہے اس کی حیثیت تو ختم ہو گئی، کیونکہ یہ تو ان کے عمل ہیں، یہ تو ان کا کردار ہے. او بھائی، اللہ نے ان کی غلطیوں اور عیبوں کو سب ہم سے زیادہ جانا ہے، اور ان کے بارے میں یہاں تک کہا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ پہلے سے ہی فیصلہ کر رکھا تھا، اور اس کا ذکر میں نے تورات اور انجیل میں کر دیا تھا کہ آخری رسول جب آئے گا تو اس کے ساتھی اس قسم کے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور پھر مثلہم فی الانجیل. وہ آگے دونوں کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے پڑھنے والے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک یہ خواہش رکھتے تھے کاش میں امت محمد کا ایک فرد ہوتا. ہم ان صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں. اس لیے محدثین کرام ہو یا امت کے بڑے بڑے فقہا، سب کا ایک فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کا ایک ایک فرد جو ہے نا وہ عادل ہے، اس کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے. باقی ہم انسانوں کے درمیان غلطیاں ہوتی ہیں، تھوڑی آپس کی چکمک ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں. اس چپکلش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اچھالیں. ایک اجتہادی غلطی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ. اور مجتہد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد جو ہے میری امت کا، وہ جب اجتہاد کرے گا تو اس سے غلطی بھی ہوگی اور صحیح اجتہاد بھی اس کا ہوگا. اگر غلطی ہوتی ہے تب بھی اللہ اس کو ایک ثواب دے گا، اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا. اب اگر صحابہ کرام نے اجتہادی غلطی کی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں وہ گناہ گار ہیں؟ ہم تو اس حدیث کے مطابق کہیں گے وہ مصیب ہیں. اللہ نے پھر بھی ان کو ریوارڈ تو دیا ہے نا. یہ تو نہیں کہا کہ گناہ کیا انہوں نے، یہ تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کیا یہ نیریٹر ویسے ہی ہیں، راوی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے بعد کے تابعی یا تبع تابعی ہیں. وہ ہم نہیں سوچ سکتے، وہ بالکل نہیں سوچنا. کیونکہ صحابہ کا مقام وہ ہے جو بعد والوں کا سارے مل جائیں کسی ایک صحابی کے مقام کے مرتبے پر پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ آپ نے فرمایا نا کہ تم میں اگر کوئی ایک شخص اوت پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، خیرات کر دے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بندہ ان صحابہ کرام کی دی ہوئی معمولی سی خیرات کا جو ریوارڈ ہے اس کے درجے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، چہ جائے کہ ان کا آدھا ریوارڈ جو ہے نا ان کو ملے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے.
تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ میں غلو کی بات نہیں کر رہا کہ ہمارا بڑا غالی عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا تجزیہ کبھی بیٹھ کے کر لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، توفیق بھی مانگتا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں فرشتہ ہوں یار، میں کون ہوں ایسے صحابہ کرام کو جن کے بارے میں اللہ ان کے یعلم ما فی قلوبہم، علم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دل کی ایک ایک بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہیں، ان کے جذبات کیا تھے، خیالات کیا تھے، کتنا ان کے اندر ایمان طاقتور تھا۔ کبھی نہیں ڈگمگائے، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، کبھی نہیں سوچا۔ علم ما فی قلوبہم، ان کے اندر ایمان تھا، اور ایمان یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، جان ہے تو قربان کرنے کو تیار ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ ایسے صحابہ تھے بھائی، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جیسے ہم سے ہوئی ہیں۔ بھائی ہم کہاں وہ کہاں، ہم نے تو قربانی جو صحابہ کرام نے دی ہے اس کا ایک شمع برابر بھی ہم دین کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یقین مانیں، تھوڑی سی قربانی دینے پڑے تو پتہ نہیں کتنے خطرات، کتنے بے توہم خیالات، خوف ہمارے ذہنوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان ڈگمگا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر آج قرآن اتر رہا ہوتا تو یقین مانیے ہم سب کا حال یہ ہوتا، ہم شاید منافقوں میں کھڑے ہوتے۔ تو ہم کہاں اور صحابہ کرام کہاں؟ اس لیے شیعہ حضرات نے یہ جو بات کی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور پھر دیکھیے اس کا نقصان کیا ہوا ہے۔ بھئی آپ نقد کریں تو ایک جائز کریں، آپ تو حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو پہلے کہتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں، یہ غلطی ہوئی اس سے، پھر کہتے ہیں یہ منافق تھے، پھر کہتے ہیں یہ کافر تھے، پھر کوئی مسلمان ہی نہیں رکھتے، کسی کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ گریجولی آپ کہاں پر چلے گئے؟ اسلام نے اسی وجہ سے اس کو روکا ہے، اور مسلمان علماء نے یہ کہا کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ان کے بارے میں شک تک نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کہتے ہیں واللہ ما کنا نعرف ما هو الکذب، اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم جو بات کرتے تھے کھری کر دیتے تھے، سیدھی کر دیتے تھے بات۔ یہ صحابہ کرام کا ایک قول ہے جو انہوں نے کہا ہے اپنے بارے میں، تو ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں کریں، جھوٹ بولتے تھے یا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، وہ سب کے سب عادل ہیں، اور اب ان کے بعد تابعی، تبع تابعی یا دوسرے علماء جو بھی روایت کریں گے، ان کی اس روایت کو کھنگالا جائے گا، ان کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، ان کی میموری کو دیکھا جائے گا، ان کی لقاء ملاقات کو دیکھا جائے گا، اتصال کو دیکھا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ شذوذ تو نہیں ہے، اس میں کوئی علت تو نہیں ہے۔ ہم ان کو فرشتہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا درجہ بہرحال صحابہ کرام سے کم ہے۔ تو یہ صورتحال جب بنے گی تو پھر ہم انصاف کر پائیں گے حدیث کی سند کے ساتھ۔ یہ میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ضمناً بہت سی باتوں کا علم ہوتا چلا جا رہا ہوگا کہ دنیا سند سے چڑھتی کیوں ہے، اور یہ جو اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں کو لوگ کیوں نہیں مانتے، اس کی وجوہات یہی ہے۔ اب دیکھیں امام یحییٰ بن معین ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، کیا ان پر تنقید نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا، لیکن کیا علماء نے اس تنقید کو برا سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عجیب و غریب معاملہ ہے غلو کا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اگر تھوڑی سی تنقید ہوتی ہے تو لوگ سیخ پا ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تم ان جیسے ہو، کوئی ان جیسا نہیں، یہ غلو ہے، کوئی ان جیسا نہیں، یہ غلو ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ ساری جو چیزیں آتی ہیں نا، اس میں غلو جب آتا ہے تو پھر ہم صحیح اور غلط میں کچھ امتیاز کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے درمیان وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم پھر کسی کی تنقید سن سکیں یا کسی کا جو اپنا تبصرہ ہے اس کو برداشت کر سکیں۔
پھر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمارے بہت سے علماء جو ہیں، بلکہ اہل کتاب جو کتابوں میں جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر یہی ہوتا ہے، دین بدنام ہوتا ہے، علماء بدنام ہوتے ہیں، ان کا احترام دل میں رہتا ہے، چلو یار ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے تو کیا ہوا، لیکن ایک اللہ کی نیک شخصیت تو تھی، ایک بندہ تو تھا جس نے دین کی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت تو کی ہے۔ یار اس کو ہم اتنا گرا دیں، یہ لوگ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، غلط کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، نہ لوگوں میں، نہ سٹیج پر آ کر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے۔ تو الحمدللہ جس نے تنقید کی ہے وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ناقد ہیں، اور نقاد محدثین میں سے ہیں، حدیث کے ماہرین ہیں، علل حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ وہ جب ایسی تنقید کرتے ہیں تو ان کی تنقید کو بھی دیکھیں، ان کے لفظ دیکھیں، مختصر سے لفظ ہوں گے، بس کہہ دیں گے یہ بس اس طرح کے ہیں، بس اور کچھ نہیں کہیں گے۔ جو کمنٹس دیے ہیں وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ دیے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسی کے حق میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے، بس کافی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ تنقید نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے منافقین؟ ہوا اذن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کان لگا کے سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، مراد یہ کچے کان کے ہیں۔ اب یہ تنقید ہے، انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اس کو، اور ذکر کرنے کے بعد جواب دیا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے، کسی کے بارے میں کوئی تنقید اگر کی بھی گئی ہے تو اس کا ایک مناسب سے جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذرا ہر اعتبار سے پاک صاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، تو اس لیے ان کے اعتراضات جو تھے ان کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا۔ مگر ہمارے بعد کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو اس کا جواب بندہ اچھے طریقے سے دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ناراض ہو۔ تو بہرحال عدل، کہ اس کو ایسا راوی روایت کر رہا ہو جو عادل ہو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ کے علم میں آ گیا کہ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، لیکن صحابہ کے بعد کی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کی عدالت پر تنقید ہو سکتی ہے کہ یہ عادل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ضابط، یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ پہلی کیا تھی؟ متصل سندہ، دوسری کیا تھی؟ شذوذ نہ ہو، تیسری کیا تھی؟ علت نہ ہو، چوتھی کیا ہے؟ راوی عادل ہو، اور پانچویں ہے آخری، وہ یہ ہے کہ وہ ضابط ہو۔ ضابط کا مطلب ضبط کہتے ہیں کسی شے کو اپنی گرفت میں لے لینا۔ تو وہ دو طریقوں سے ہوتا تھا، کتابت کے ذریعے سے، محدث نے کوئی حدیث روایت کی تو کتابت کے ذریعے سے اس کو فوراً لکھ لینا کہ فلاں شیخ یہ کہہ رہے ہیں، میں لکھتا جاؤں۔ اب اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور محدثین کرام کو دیکھیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ محدث ضبط کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اگر 1 سال کے بعد اس سے کہا جائے وہ حدیث سناؤ جو تم نے اپنے شیخ سے سنی تھی، وہ ویسے ہی سنا دے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ 10 سال بعد، 50 سال بعد اگر سنانی پڑے تو حدیث ویسے ہی سنا دے جیسے اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کی میموری ویک ہو گئی ہے تو اب اس کی جس وقت سے اس کی میموری ویک ہوئی ہے اس کے بعد کی حدیثیں نہ سنیں، اس سے پہلے کی حدیثیں اس کی قابل قبول ہوں گی۔ پھر اسی طرح جو اس نے لکھا، اس لکھے ہوئے کو بھی جب وہ اس کو کہا جائے یا جب وہ پڑھے، اپنے سٹوڈنٹس کو وہ احادیث سنائے جو اس نے کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھ کے لکھی تھیں، اور وہ اپنی میموری پر بھی کچھ تھوڑا سا اعتماد کرتا تھا اور اپنے لکھے پر زیادہ اعتبار کرتا تھا، تو اپنے لکھے ہوئے کو وہ سامنے کھولے اور اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کو پڑھے اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو، پڑھتے دوران کوئی غلطی نہ ہو،
اور اس چیز کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اس دور میں جو کتابت ہوتی تھی وہ بغیر زبر زیر اور پیش اور نقطے کے ہوتی تھی. اب ایسی کتابت جب لکھی جائے گی تو اس کو 10 سال بعد بندہ پڑھے تو اس کی میموری ساتھ دے گی تو پڑھے گا، صحیح پڑھے گا. ورنہ یہی ہوگا، حیان نام ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو حبان پڑھ لے، ٹھیک ہے نا. منیر یا منیر نام ہوگا، وہ اس کو منیر پڑھ لے. ہم بھی لکھتے ہیں نا، نوٹس لکھتے ہیں نا، گھر جا کے پڑھتے ہیں، کیا لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے نوٹس لکھ کے گھر جا کے پڑھتے ہوں اور ان کو یقین ہو کہ جو میں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا ضبط جو ہے نا بڑا کمزور ہے. ان کا ضبط بڑا ایکیوریٹ تھا، جو لکھتے تھے سوچ سمجھ کے لکھتے تھے اور پھر اس کو پڑھنا بھی جانتے تھے، ترتیب سے لکھتے تھے. اور زبر زیر پیش نہ ہو تو آپ سوچیں کتنا مشکل ہوگا. نقطے نہ ہو تو آپ سوچیں نا، نون کو با بنا دے، یا کو تا بنا دے، تا کو یا بنا دے، ہا کو جیم بنا دے، جیم کو ہا خا بنا دے، کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایکیوریسی جو ہے یہ بڑی اہم ہے، میموری کی بھی، کتابت کی بھی. یہ 2 چیزیں راوی میں ہونی چاہیے. اب یہ 5ویں خصوصیت ہے، ضبط. تو اس ضبط میں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات علماء نے لکھے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے. امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں ان کے بھی لکھے ہیں، اور بھی بہت سے. تو ایک صاحب ہیں، وہ شیخ کی مجلس میں بیٹھے خوبصورت قلم دوات کاغذ لے کے لکھ رہے ہیں. اب اس لکھتے دوران ان کی قلم سے نا جب آواز آتی ہے نا، ہوتا ہے نا بعض اوقات قلم لکھتی ہے تو اس کے اندر آواز آتی ہے، لکھتے دوران آواز آ رہی ہوتی. اب وہ آواز جو ہے نا، وہ ساتھ جو بیٹھا ہے نا اس کی سماعت کو متاثر کر سکتی ہے. اب شیخ نے کہا حدثنی عسیر، عین بولا اس نے. اس کی عین کے وقت اس کو محسوس ہوا کہ اسیر نہیں، اسیر ہے، الف سے ہے، تو اس نے الف سے لکھ دیا. تو اب یہ ساتھی جو ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ بیٹھنے والا جو ہے نا، اس کی جو تحریر ہے اس تحریر کو اچھی طرح جانچا گیا، دیکھا گیا. تو پتہ یہ چلا بھائی وہ شیخ عسیر عین کہتے تھے اور یہ اس کو حمزہ سمجھ کے اسیر الف سے لکھ لیتا تھا. تو یہ غلطی ہوتی تھی، یہ ضبط نہیں ہے. اس کو ضبط الکتاب نہیں کہا، بلکہ اس کو کیا کہا ہے؟ عدم الضبط، کہ ضابط نہیں ہے یہ. تو ایسے بہت سے راوی ہیں جن کو عدم الضبط کی وجہ سے یا ضابط نہ ہونے کی وجہ سے ان کی احادیث کو نہیں تسلیم کیا گیا، ان کو ویک کہا گیا کہ یہ راوی ویک ہے. تو جو اپنے پڑھے لکھے کو بھی نہ، اپنے لکھے کو نہ پڑھ سکے، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے، کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو یرویہ عدل ضابط عن مثلہ، اس کو روایت کرے ایک ایسا راوی جو عادل ہو. اب سمجھ آ رہی ہے عادل کی؟ جو چوتھی خصوصیت 5ویں یہ ہے کہ ضابط ہو، اور یہ سب کے بارے میں یہ کہا کہ عن مثلہ، وہ اپنے جیسوں سے ہی، یعنی یہ جس طرح ہے اسی طرح وہ اگر عاقل ہے، ضابط ہے اور عادل ہے، تو یہ جس طرح ہے ویسا ہی اس کا شیخ ہو. اسی طرح شیخ، اس کا بھی شیخ ویسا ہی ہو، تیسرے کا بھی شیخ ویسا ہی ہو. یعنی ان میں سے کسی ایک کا مقام اور مرتبہ کم نہ ہو. یعنی یہ ضابط ہو اور یہ ضابط نہ ہو، یہ عادل ہو یا عادل نہ ہو، یہ نہیں. سب کو ایکول، ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے کہ واقعی بھئی علم کے میدان میں یہ لوگ پیچھے نہیں ہیں، ایکیوریسی میموری کے میدان میں پیچھے نہیں ہیں. یہ عادل بھی ہیں، ضابط بھی ہیں، اور سارے کے سارے راوی بڑے اونچے مقام کے علماء ہیں،
ثقہ ہیں، ضابط ہیں، اتھینٹک ہیں. تو یہ ایکوالٹی جو ہے نا اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر عن مثلہ کا مطلب یہ ہے معتمد فی ضبطہ و نقلہ، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو اس کی ضبط میں اور اس کی نقل میں. یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب ایسے ہوں کہ جس پر اعتماد ہو 2-3 چیزوں میں. ایک یہ کہ ضابط ہیں، دوسرا یہ کہ جب روایت کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے. حدیث صحیح کے لیے 3 چیزوں کا ہونا اور 2 چیزوں کا نہ ہونا بڑا ضروری ہے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث سند متصل ہو، ٹھیک ہے، راوی عادل ہو اور ضابط ہو. یہ 3 چیزیں ہونا. اور 2 نہ ہونا کہ شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو. ایسی روایت جب ہوگی تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ صحیح حدیثیں تو ہوں گی، لیکن یہ ملیں گی کہاں؟ کون سی ایسی کتابیں ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ الحمدللہ ہماری تاریخ میں بڑے علماء نے یہ کتابیں لکھی ہیں. اس کو اگر ذرا مزید پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ حدیث پڑھنی پڑے گی کہ حدیث کب سے لکھنا شروع ہوئی اور کن کن لوگوں کی انوالومنٹ تھی، اور پھر جب روایت ہوئی تو اس میں ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی آ گئے بیچ میں، اور صحابہ کرام کے بھی اقوال کو شامل کر لیا گیا، اور اسی طرح تابعین کرام کے اقوال کو بھی. اب ایک بندے نے کتاب لکھنا شروع کی، حدیث بھی لکھ دی، تابعی کا قول بھی لکھ دیا، صحابی کا عمل بھی لکھ دیا، سند کے ساتھ لکھا. تو وہ جب لکھا تو اب وہ ساری کتابیں جو ہے نا اسی طرح کی اکٹھی ہو گئی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا ایک کام کیا کہ اس سارے لٹریچر میں سے وہ صرف وہ احادیث نکالیں، ان کو یاد کیا، ان کے بارے میں سند اپنی تلاش کی. تو ان کو تلاش کرنے کے بعد جو صحیح ترین کتابیں احادیث تھیں جو ان 5 شرائط کو فلفل کرتی تھیں، ان کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمع کی جس کا نام ہے الجامع الصحیح. الجامع الصحیح. اس لیے اس الجامع الصحیح میں آپ کو کسی تابعی کا یا تبع تابعی کا قول فتویٰ بہت کم ملے گا. اصل جو کتاب ہے، اصل کتاب یہ ہے کہ وہ سند چلاتے ہیں اور ٹیکسٹ بیان کرتے ہیں. سند میں یہ 5 شرطیں موجود ہیں اور ٹیکسٹ میں بھی یہ 2 شرطیں موجود ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے، صحیح حدیث کی جو تعریف ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ساری سند کی بحث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ 5 شرطیں سند کی ہیں، تو متن کی کہاں ہیں؟ متن کو تو کھنگالا نہیں انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ بھئی متن کو تو کھنگالے میں یہی شرطیں، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو متن کھنگالے میں بھی سب چیزیں ملیں گی. وہ کیسے؟ کہ شذوذ نہ ہو. شذوذ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، الفاظ کا اضافہ ہو جائے، کمی کر دی جائے یا بدل دیا جائے، یہ شذوذ ہے. تو ٹیکسٹ کی سٹڈی بھی کی گئی ہے. یہ بات غلط مشہور کی گئی ہے کہ محدثین کرام نے صرف اور صرف کیا کیا ہے کہ صرف جناب سند کو اہمیت دی ہے، ٹیکسٹ کی طرف توجہ نہیں دی. اور نتیجہ کیا نکالا کہ محدثین نے حدیث بیان کر دی تو ٹیکسٹ کو پھر فقہائے کرام نے سمجھایا. یہ ان کا کام تھا. تو یعنی دوسرا مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ فقہائے کرام نے صرف ٹیکسٹ کو تو لے لیا، سند کی پرواہ نہیں کی کہ وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. تو یہ ہم مطلب نہیں لیتے، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی سٹڈی بھی ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو. عدم العلہ عدم الشذوذ، یہ دونوں ٹیکسچول سٹڈی ہے. اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب انہوں نے صرف توجہ دی. اس لیے محدثین نے علم حدیث کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، علم الروایہ اور علم الدرایہ. علم الروایہ اس کو کہتے ہیں جس میں راوی کا علم پتہ چلے، حدیث کی سند کا علم ہو. اور علم الدرایہ اس کو کہتے ہیں
کہ جس میں متن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے ایک ایک لفظ کا مقارنہ یا کمپیریٹو اسٹڈی کر کے یہ بتایا جائے کہ اس میں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے، اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں علم الدرایا میں بہت سی ایسی ٹرمینالوجیز ہیں علم الحدیث میں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی اس کا تعلق تو متن سے ہے، اس کا تعلق تو سند سے نہیں ہے۔ مثلا مدرج کا لفظ ہے، ٹرم ہے، ایک محدثین کرام نے علوم الحدیث کی ایک ٹرم ہے مدرج۔ مدرج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے کو اپنی طرف سے ایڈ کر دینا۔ اب یہ ٹیکسچول سٹڈی بھی ہے اور راوی اور سند کی سٹڈی بھی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے ابتدائی حدیثوں میں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آتے تھے اور غار حرا میں آ کے یہ لفظ انہوں نے لکھے وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ۔ اب تحنس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے تحنس کا مطلب بتایا ای التعبد اللیالی، یعنی چند دنوں چند راتوں کی عبادت آپ کرتے تھے، یکسو ہوتے تھے اور بس عبادت کرتے تھے۔ وہ عبادت اللہ کی ہوتی تھی مگر بغیر کسی واقفیت کے۔ سوالات ہوتے تھے، بڑے اٹھتے تھے کہ میں کیوں پیدا ہوا، یہ دنیا کس نے بنائی، کون ہے اس کا خالق مالک کون ہے، اور میں پیدا ہوا ہوں تو میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کیا دنیا میں اس طرح آیا ہوں کہ کھاؤں پیوں اور جانوروں کی طرح فوت ہو جاؤں، یا مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ یہ کئی سوالات تھے جو آپ کے ذہن میں آتے تھے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے تحنس ای التعبد اللیالی۔ اب یہ التعبد اللیالی امام بخاری نے حدیث کی پوری ٹیکسٹ میں وہ جو لفظ ہے نا یتحنس فیہ، اس کے بعد ای یعنی کہہ کے التعبد اللیالی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ادراج، کہ ٹیکسٹ جو چلی آ رہی ہے اس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو وضاحت ہے وہ بھی شامل کر دی گئی۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اب یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ ٹیکسچول سٹڈی بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ وضاحت ہے، تو ان کی وضاحت کو حدیث کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے، لیکن معنی کیا ہے، وہ معنی بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس پرفیکٹ معنی کو چھوڑ کے کوئی اور معنی نہیں لیا جا سکتا۔ بس اتنی بات ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیشن، یا میڈیٹیشن کیا کرتے تھے بس۔ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ حدیث کی جو وضاحت ہے کہ اس میں مزید چیزیں کچھ ڈال دینا، کچھ نکالنا، یہ ٹیکسچول سٹڈی جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے۔ اس کا تعلق بھی محدثین کرام کے فیلڈ سے ہے، ان کو ہم باہر نہیں کر سکتے۔ اور باقی رہا یہ کہ حدیث سے ڈیڈیوس کرنا، علم الدرایا جس کو کہتے ہیں، کہ کیا اس سے مسئلے کو ڈیڈیوس کرنا، استنباط کرنا، اجتہاد کرنا، یہ محدثین کرام کا کام تھا؟ ہم کہتے ہیں بالکل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری کی حدیث بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہیڈنگ ہوتی ہے۔ وہ ہیڈنگ کیا ہے؟ وہ آنے والی جو حدیث ہے اس سے مسئلہ ڈیڈیوس کر کے اس کو ہیڈنگ دی ہے، آپ وہ پڑھیں، اس میں یہ چیزیں عام ملتی ہیں۔ ایک ایک حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ڈیڈکشن کی، استنباط کیا ہے، وہ حیران کن ہے۔ آج تک علماء اس پہ حیران ہیں، یار کیا زبردست حدیث کیا ہے، اس سے چیپٹر ہیڈنگ کیا دیتے ہیں، اور اس ہیڈنگ کا تعلق اس حدیث کے ساتھ کیسا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو نہیں سوچتا کہ اس کا تعلق کیا ہے، مگر بہت سا علم پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے او اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آج تک علماء جو ہے نا وہ سب چیزیں لکھ رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ محدثین کرام صرف حدیث کے راوی نہیں تھے بلکہ فقیہ بھی تھے۔ دوسرا سنن کی کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ۔ یہ سنن کا جو لفظ ہے
اس کی علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ ایسی کتاب جس میں احادیث کو فقہی ترتیب سے لکھا جائے، فقہی ترتیب سے. تو فقہی ترتیب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کتاب الطہارہ، پھر صلاح، پھر زکوٰۃ، پھر صیام، پھر حج، پھر اس کے بعد اخلاقیات یا جو بھی ہے وہ آتے ہیں. تو محدثین نے خاص طور پر کوئی بھی محدث لے لیں، یہ چاروں سنن کے جو بزرگ ہیں، امام ابو داؤد کو لے لیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو لکھی ہے، ہر حدیث سے پہلے سب چیپٹر ایک ہیڈنگ دی ہے. وہ ہیڈنگ کیا ہے؟ اس حدیث سے فقہی مسئلہ ڈیڈیوس کیا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جو احادیث ہیں وہ آپ لکھیں اور لکھ کے سامنے دلیل دیتے ہوئے اس سے مسئلہ نکالیں، اور جو مسئلہ بتائیں تو بندے کو بھی سمجھ آ جائے بھئی ٹھیک مسئلہ آپ نے بتایا، اس لیے کہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے. تو وہ چیز جو ہے نا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو محدثین کرام کا فتویٰ دینے کی یا ڈیڈیوس کرنے کی، اجتہاد کرنے کی تھی کہ آپ حدیث کو سامنے رکھ کے مسئلہ نکالیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکیں، کہہ دیں، ورنہ خاموش رہیں. وہ فتویٰ دینا اس طرح اسی چیز کو سمجھ. صحابہ بھی یہی کچھ کرتے تھے اور بعد کے محدثین کرام نے بھی ایسے کیا، اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ نہیں کیے، نہ حدیث کی ٹیکسٹ میں اور نہ ہی جو اوپر ہیڈنگ دی ہے اس کو بڑا لمبا کیا ہے، مختصر سا بس. تو یہ بھی سنن کا مطلب کیا؟ فقہی مسائل انہوں نے لکھے ہیں حدیث کے، اور لکھ کے اس کے اوپر جو ہیڈنگ دی ہے وہ فقہی مسائل کو نکالا ہے انہوں نے، اور بتایا ہے کہ بھئی مسئلے جو ہے نا حدیث سے ہی ہم لے رہے ہیں، کہیں اور سے نہیں لے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال سے، اعمال سے، یا آپ کی اپروول سے وہ چیز مسئلے لے رہے ہیں، کسی اور سے نہیں لے رہے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ محدثین کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ راوی تھے، بلکہ وہ فقیہ بھی تھے. اور امام بخاری کی فقاہت کے بارے میں تو سب علماء کا جو بات کے ہیں، وہ کتاب جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمی ہی، کہ امام بخاری کی فقہ دیکھنی ہو تو حدیث کے اوپر جو ہیڈنگ دی ہے آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح عظیم قسم کے فقیہ تھے، مجتہد تھے. اور انہوں نے تو جو کیا کم از کم دلیل تو دی ہے، کوئی دور دور کی کوڑی تو نہیں لائے. اب ان کو ہم فقیہ نہ مانے تو کیا کہیں. جی کوئی سوال ہو تو. آپ نے کہا کہ شاذ وہ ہوتی ہے جس میں سکہ راوی اضافہ کر دیتا ہے، تو زیادہ سکہ پہ تو یہی ہوتی ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے جبکہ شاذ کو قبول نہیں کیا جاتا. سنن نسائی کے اندر وہ حدیث ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے الفاظ کو تمام محدثین قبول کرتے ہیں، وہ بھی اضافہ ہی ہے. نہیں، اضافہ نہ کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے راویوں نے اس کو اس طرح ہی بیان کیا ہے. ایک راوی اگر کہتا ہے نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اضافہ ہے، بلکہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان تک وہ چیز نہیں پہنچی، یا وہ بھول گئے، یا ان کی ثقاہت ان کے مقابلے میں ذرا کمزور ہو گئی، بس یہ ہے. اس کے علاوہ اور ہم نہیں کہہ سکتے. اضافہ وہاں ہوتا ہے جب کہ ایک یہ جیسے مثلا یہی دعا ہے وہ اذان کے بعد کی، اس دعا میں جو لفظ اضافہ کیے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے باقی محدثین کرام نے تو یہ لفظ ایڈ نہیں کیے مگر انہوں نے کر دیے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جنہوں نے ایڈ کیے ہیں ان کی حالت دیکھی گئی، علمی حالت، یادداشت کی حالت اور ضبط ان کا دیکھا گیا، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کے مقابلے میں ویسے ہی ویک ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ بنتی ہے. جی آپ نے بتایا تھا کہ جب صحابہ کرام آپ سے کوئی حدیث سنتے تھے تو پھر اس کو لکھ لیتے تھے ایگزیکٹ ورڈ سے. تو جیسے کہ اگر ہم کسی سے کوئی بات سن لیں تو اس کو بعد میں لکھتے ہیں پر ایک آدھا لفظ چینج ہو جاتا، تو کیا اس کی تصدیق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جو صحیح کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم رات کو جب یا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہو یا یہ چاہتے ہو کہ نیکیاں میری بڑھتی جائیں تو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو
جس میں آپ کا وب نبی کلذی ارسلتا، یہ لفظ آپ نے سکھائے تھے۔ دوسرے دن آپ نے پوچھا ہاں بھئی یاد کی یہ دعا کا؟ ہاں سناؤ۔ تو انہوں نے سنایا تو یہ کہا وب رسول کلذی ارسلتا، تو آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا، نہ وب نبی کلذی ارسلتا، تو لفظ کو ٹھیک کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی اور رسول ہم تو کہتے کیا فرق ہوا، آپ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، مگر آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نہیں میں نے نبی کا کہا تھا، رسول کا کہہ رہے ہو نا۔ آپ نے ایک چیز کی کہ عادل کی نشانی یہ ہے کہ وہ احادیث پہ خود بھی عمل بھی کر رہا ہو۔ جی جی جی، یہ انصاف تو یہی ہے نا جی، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو مومن پر نظر ہوتی ہے کہ مومن جو کہہ رہا ہے ویسے کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ مومن کی بھی ایک نشانی ہے۔ بالکل، وہ مومن ہمیشہ عادل ہوگا، جو اس کی صفت ہے۔ یہ راوی حدیث کی نہیں ہے، وہ تو ڈال دی ہے، لیکن مومن کی یہ ایک صفت ہے۔